لیکن اگر کسی نے اس کی آواز سنی، اس نے ایک مرتبہ سنی، وہ دوڑ کے آیا، ایک گوتا لگا کے چلا گیا، ارے اس کو 10 برس ہو گئے، اس کو 20 برس ہو گئے، مگر یہ کہہ رہا ہے، اتر نہیں رہا ہے۔ اس نے سنا، وہ دوڑ کے آیا، ڈبکی لگائی، پاک ہوا کہ نہیں؟ اسی کو کہتے ہیں اس کو شب قدر مل گئی۔ شب قدر کیا ہے؟ 23 ماہ مبارک رمضان کیا ہے؟ شب قدر زندگی میں شب قدر آتی ہے، اسی لیے کہا شب قدر کی شان یہ ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اگر سلامتی حاصل کرنا چاہتے ہو شب قدر میں لو۔ شب قدر یہی ہے کہ جو انسان ہزاروں مہینوں میں نہیں کر سکتا ہے، اگر مل گیا دریا، ایک ڈبکی لگا کے پاک۔ ہاں وہ شب قدر ہے، نزول قرآن وہ بھی مسئلہ یہی ہے، یہی راز ہے۔ میرے بچوں، ہم ذرا سلامتی چاہتے ہیں، علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ، صلوات بھیجیے بر محمد وآل حضرت علامہ طباطبائی کی الحمدللہ ان کی تفسیر مشہور ہے المیزان۔ محمد حسین طباطبائی اس زمانے کے سب سے بڑے مفسر، وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا، وہ تبلیغ کرنے کے لیے جاتا تھا دیہاتوں میں، ادھر ادھر، الحمدللہ جیسے آپ کے ہاں مبلغین آتے ہیں، تو ایک تبلیغ کرنے والا تھا سید جواد کربلا ان کو کہا جاتا تھا۔ یہ ایک پہنچے ایک دیہات میں، جیسے گاؤں میں پہنچے تبلیغ کی، وہاں ایک بڈھا مل گیا 70 برس کا، سمجھے؟ شب قدر کیا کہتی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر 1000 مہینے، وہ 83 برس ہوتے ہیں، 83 ہے نا۔ بہرحال یہ بھی بیچارہ 70 برس کا بوڑھا بیٹھا ہے۔ سید جواد فرماتے ہیں میں گیا قریب، میں نے سلام کیا، تو سلام کرنے کے بعد کچھ باتیں میں نے کی، مجھے معلوم ہوا اس کو دریائے تطہیر کا راستہ ملا نہیں ہے، دشمن نہیں ہے، مگر کسی نے اس کو اہل بیت کے دریا کا راستہ دکھایا نہیں ہے۔ سوچئے کتنی ذمہ داری ہے، کتنی ذمہ داری۔ یہ صرف علی کہنا کافی نہیں ہے، حسین کہنا کافی نہیں، بلکہ ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو راستہ نہ ملا ہو، اللہ اکبر، 70 برس کا بوڑھا، جب باتیں ہونے لگی معلوم ہوا اہل بیت کے دریا کا راستہ ملا نہیں ہے، مگر دشمن نہیں ہے۔ باتیں شروع ہوئی، سید جواد نے کہا اچھا میں آپ کو راستہ بتا دوں گا۔ باتیں ہونے لگی، کہا بوڑھے میاں یہ بتائیے آپ کا سردار کون؟ کہا ہمارا ایک سردار ہے۔ کہا کیسا سردار؟ کہا ارے اتنا صحت مند۔ کہا اس کے پاس طاقت کتنی؟ کہا اس کے پاس 400 گھوڑے ہیں، 400 اونٹ ہیں، 400 بیگھے زمین ہیں، 400 باغات ہیں، اتنا بڑا ہے ہمارا سردار۔ ہم بھی بڑا اسی کو سمجھتے ہیں، اس کے پاس 400 ہو، ہمیں پتہ کیا ہے بڑا کون ہے بھائی، لیکن بڑا کون ہے؟ 400 بیگھے والا، 400 مکانات والا بڑا ہے۔ اور یہ اگر بڑا ہوتا تب تو بڑا نمرود تھا، یہ بڑا نہیں ہے، بڑا کچھ اور ہے، عظمت کسی اور چیز میں ہوتی ہے۔ اچھا کہا یہ سردار ہے، 400 بیگھہ زمین، 400 باغات، 400 اونٹ، 400 سب 400، کہاں یہ میرا سردار ہے۔ اب سید جواد فرماتے ہیں کہ میں اب یہ چاہتا تھا یہ مجھے پوچھے، میں پوچھ نہیں رہا ہے، یہ بھی چھیڑ رہا ہے۔ اگر بوڑھے نے پوچھ ہی لیا، کہا میاں میں نے اپنے سردار کو بتاؤ، تم بھی بتاؤ تمہارا سردار کون اور تمہارے سردار کی طاقت کتنی؟ اپنے بچوں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو نہیں، جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے یا علی کہتا ہوں، تب سے یا علی سنتا ہوں، تب سے ہم اس مدرسے میں آئے ہیں، دریائے تطہیر پر بیٹھے ہیں، یہ بڈھا بھی نہیں آیا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ سید جواد سے پوچھا بتا تمہارا سردار؟ کہا میرا سردار اتنا طاقتور ہے کہ اگر مشرق و مغرب و جنوب و شمال کہیں بھی کوئی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے، بس میرے سردار کو پکارے، میرے سردار کو پکارے، مشکل آسان
پریشانی دور، مدد حاضر. اچھا اتنا بڑا سردار طاقتور کہاں؟ کہا بتاؤ نام کیا ہے تمہارے سردار کا؟ کہا میرے سردار کا نام ہے جناب علی. سلام بھیجیے. اچھا ارے بھائی کتنی مرتبہ علی سنا؟ ایک بار، 10 بار نہیں، ایک بار. اچھا اتنا بڑا طاقتور آپ کا سردار، اتنا طاقت والا، اتنا قوت والا، مشرق میں کوئی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو آپ کا سردار پہنچ جائے گا مدد کرنے کے لیے. کہاں آپ پکار کے تو دیکھیے. کہا تم تو بڑا سردار ہے. سیاہ جناب سید جواد فرماتے ہیں اب میں نے مناسب نہیں سمجھا زیادہ گفتگو کرنا، میں چلا آیا. 6 مہینے ہو گئے مدرسے میں تھا، مجھے خیال آیا کہ میں نے اس بڈھے کے دل میں ولایت کا بیج بویا تھا، ایک درخت لگایا تھا، کیا میں نے اس کو پانی بھی کبھی دیا؟ کتنی ذمہ داری ہوتی ہے. سید جواد فرماتے ہیں فوراً میں چلا پھر دوبارہ. میں نے کہا نہیں، وہ درخت لگایا تھا، اس کو پانی دینا ہے، اس کی سنچائی کرنا ہے تاکہ درخت تو پھلے، اس میں میوہ تو نکلے، شاخیں تو نکلی. توجہ سے سنیے گا. بس عزیزان گرامی سید جواد فرماتے ہیں اور راوی ہیں جناب سید محمد حسین طباطبائی. عزیزو فرماتے ہیں جیسے میں اس دیہات میں پہنچا، میں نے پوچھا بوڑھا کہاں ہے؟ ارے بوڑھا تو مر گیا. ہائے افسوس. ارے میں نے کیوں نہیں اسی دن سے باقی دوسری باتیں بھی کہی تھی. میں نے اتنی ہی بات کہی کہ میرا سردار علی ہے. بہرحال آیا، قبر پر بیٹھا، دعا پڑھی، فاتحہ پڑھا. اس کے بعد ان کے بیٹے سے کہنے لگا بھائی آج رات آپ کے گھر گزارنا چاہتا ہوں، تشریف لائیے. پہنچے ان کے گھر. جب ان کے گھر بیٹھے سو گئے، خواب میں بڈھا آ گیا. دیکھا بوڑھے کو، ارے بھائی کہاں؟ کہا دیکھو کتنا اچھا باغ ہے سامنے، میں اسی کے سامنے کھڑا ہوں لیکن گیٹ بند ہے، ابھی ادھر جانے نہیں دیتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے جیسے ہی تم نے کہا میرا سردار اتنا طاقتور ہے کہ مشرق و مغرب و جنوب و شمال ان کے قبضے میں ہے، اسی دن سے میرے دل میں یہ تڑپ تھی کہ میں ان کی زیارت کر لوں، ایک مرتبہ دیکھ لوں، مگر دیکھ نہ سکا. سچ بتائیے آپ کتنی مرتبہ علی کہتے؟ کبھی تڑپے، کبھی آپ نے رات میں اٹھے، کبھی اور کبھی سوچا کہ مولا کو دیکھنے کی کوشش کی؟ تو عزیزان گرامی بوڑھے نے بتایا کسی میں مر گیا. جب میں مر گیا مجھے قبر میں رکھا گیا. جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو نکیرین آ گئے میرا سوال جواب کرنے کے لیے. کسی سوال کا میرے پاس جواب نہیں تھا. سوال ہوتے گئے، ارے رب کون، قبلہ کیا، کعبہ کیا، یہ کیا وہ کیا، سب سوالات، مگر کوئی جواب نہیں میرے پاس. جب میرے پاس جواب نہیں تھا ایک ملک نے دوسرے ملک سے کہا تیار ہو جاؤ، اس کی قبر کو آگ سے بھر دیں گے ہم. جیسے ہی میں نے سنا میری قبر کو آگ سے بھر دیا جائے گا تو مجھے تمہاری بات یاد آ گئی. ہاں مجھے تمہاری بات یاد آ گئی. تم نے کہا تھا میرا سردار اتنا طاقتور ہے کہ اگر کہیں کوئی مشکل میں پھنس جائے میرے سردار کو پکارے. لہذا میں نے فوراً تیرے سردار کو پکارا. میں نے کہا یا علی. جیسے ہی میں نے یا علی کہا قبر میں نور علی ظاہر ہو گیا. فرمایا کہ قبر میں نور امامت ظاہر ہو گیا. جیسے ہی نور امامت ظاہر ہو گیا میری مشکل آسان ہو گئی. ارے میرے سوالات کا جواب دے دیا. کہا اچھا. کہا میں کامیاب ہو گیا لیکن اندر نہیں جانے دیتے. کہا کیوں؟ کہا سید جواد تم عجیب ہو، تم نے صرف اس وقت ایک سردار کا نام بتایا. سردار ایک ہی نہیں ہے، سردار ایک نہیں. معاف کیجئے بڑی ذمہ داری سے پڑھتا ہوں، یہ ایسی بات نہیں ہے. کہا ارے تم نے ولایت بتائی ایک، اسی لیے مجھے اندر جانے نہیں دیتے. وہ دیکھو وہ 2 آدمی ہیں کہ نہیں. کہاں؟ کہا یہ مولا نے مجھ کو ولایت پڑھانے کے لیے رکھے ہیں.
یہ مجھے ولایت پڑھا رہے ہیں. جب ولایت کا نصاب مکمل ہوگا 14 ولایتوں کی معرفت ہوگی تب دروازہ کھلے گا. ارے سلامتی دیکھیے. دو ہمیں ڈرنا کا ہے کہ موت سے، اس لیے اس کے لیے 2 استاد پڑھانے کے لیے. ارے اسی لیے ہمارے 7ویں امام نے فرمایا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، امام نے فرمایا من مات من شیعتنا و اولیائنا، جو ہمارے دوستوں میں سے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ولم یحسن القرآن، اور ابھی اس نے اچھی طرح سے قرآن نہیں پڑھا ہوا ہوتا ہے، قرآن کا علم کم ہے، قرآن کی تعلیم کم ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے مگر دل میں تڑپ ہے قرآن پڑھنے کی، علم فی قبر، تو اس کے قبر میں ہم اس کو پڑھانے کا انتظام رکھتے ہیں. ارے قبر ہمارے لیے مدرسہ ہے. فرق یہ ہے یہاں ہم کو اپنے جیسے پڑھاتے ہیں، وہاں ہم کو معصومین پڑھاتے ہیں. صلوات بھیجیے پہچانیے، اپنے کو پہچانیے. 7ویں امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہم اپنے شیعہ کو قبر میں پڑھاتے ہیں قرآن، علم قرآن، علوم قرآن، تعلیم قرآن. مولا کیوں؟ کہا اس لیے جنت میں جتنے درجات ہیں وہ قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں. قرآن میں جتنی آیات ہیں اتنے درجات جنت میں ہیں. ہم نہیں چاہتے ہمارا شیعہ نیچے رہے. صلوات بھیجیے محمد امام کو یہ برداشت نہیں. آپ کو تھوڑا سا قرآن معلوم ہو تب تو تھوڑا درجہ ملے گا. اگر 1 آیت معلوم تو 1 درجہ، اگر 2 آیتیں معلوم تو 2 درجہ. امام چاہتے ہیں نہیں، ہمارا شیعہ پورا قرآن جانتا ہو تاکہ پوری جنت پر حاوی ہو ہمارا شیعہ. اللہ اکبر. یہ سلامتی ہے، یہ طہارت کاملہ. جب ہاتھ لو تیرے 1 مرتبہ کہا تھا، 1 مرتبہ یا علی کہا تھا، 10 مرتبہ نہیں کہا، 20 مرتبہ تو نہیں کہا، 100 مرتبہ تو نہیں کہا. ہم نے کتنی بار کہا یا علی؟ ارے یا علی کہیے طہارت حاصل کیجئے، فاتحہ یا زہرا کہیے طہارت حاصل کیجئے. صلوات بھیجیے بر کوتاہی کہاں پر ہے؟ میں نے اس دن بھی عرض کیا، بڑی بڑی حاجتیں آپ مانگتے ہیں اللہ سے، بڑی بڑی حاجتیں مانگتے ہیں آپ اللہ سے. مال مانگتے ہیں، دولت مانگتے ہیں، مویشی مانگتے ہیں، کاروبار مانگتے ہیں، بچے مانگتے ہیں. ارے یہ دعا بھی تو کیجئے، میرے رب ہمیں اہل بیت کی طہارت کے صدقے میں طہارت عنایت فرما. انشاءاللہ کل طہارت پڑھوں گا. طہارت کون ہوتی ہے؟ کیا طہارت یہی ہے ان چیزوں سے پاک کرنا؟ ارے ان چیزوں سے، ارے سنیے، جن کو اہل بیت طہارت عطا کریں گے کس منزل پر پہنچتے ہیں ہم نہیں کہتے. امام آواز دے رہا ہے، بِأَبِّي أَنْتُمْ أُمِّي السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بِأَبِّي أَنْتُمْ وَأُمِّي طِبْتُمْ وَطَابَتِ الْأَرْضُ الَّتِي أَنْتُمْ فِيهَا دُفِنْتُمْ. کس کو سلام کر رہے ہیں امام زمانہ؟ جناب حسین کو نہیں، جون کو، حری ریاحی کو، حسین کے ساتھیوں کو امام زمانہ سلام کر رہے ہیں. فرماتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان. ہر شان کیا ہے؟ بے بی انتم امی، میرے ماں باپ قربان. تب تم پاک ہو گئے. ارے کتنا پاک؟ طابت الارض، آپ نے اس زمین کو پاک کیا. سوچئے کربلا کے میدان میں اگر شہادت حسین واقعہ ہوئی، کتنے ماننے والے تھے حسین کے؟ 72. تو 72 کا خون ایک طرف، یزیدی کتنے قتل ہوئے، یزیدی کتنے مارے گئے؟ کیا ان کا خون پاک تھا؟ لیکن یہ طہارت اہل بیت کا صدقہ ہے کہ معصوم صرف اپنی طہارت کا ذمہ دار نہیں ہوتا ہے.
توجہ فرمایا آپ نے. ارے ذرا رابطہ تو ہو, شاید مسئلہ واضح نہیں ہوا. ارے کوئی جھوٹی روایت تو دکھائیے. جب علی کی ولادت کعبے میں ہوئی اور فاطمہ بنت اسد علی کو ہاتھوں پر لے کے آئی اور دروازے پر پہنچی, رسالت نے استقبال کیا, امامت کو گلے سے لگایا. ارے کوئی جھوٹی روایت تو دکھا دے کہ نبی نے کہا ہو کعبے کو پاک کرو. گھڑی ہوئی روایت تو دکھاؤ. کوئی روایت نہیں, روایت کا کارخانہ تھا, کوئی تو دکھا دے کہ نبی نے کہا ہو کعبے کو پاک کرو. ارے کعبہ پاک نہیں کیا جائے گا, کیوں؟ اس لیے علی معصوم ہے. ارے علی تو معصوم ہے مگر علی کی والدہ, علی کی والدہ آواز دی معصوم اپنی طہارت کا ذمہ دار, اور معصوم جو ہے اپنے ماحول کی طہارت کا ذمہ دار ہوتا ہے. صلوات بھیجیے بر محمد. معصوم کا معنی سمجھیے. تو جس طرح علی کعبے کی طہارت کا ذمہ دار, ویسے ہی حسین میدان کربلا میں. آج کس منزل پر صرف طہارت کی کیا ظاہری طہارت نہیں, جنگ صفین ہے. علماء بیان کرتے ہیں جنگ صفین میں جیسے مالک اشتر کی تلوار, مولا کی تلوار, ادھر بھی تلوار ادھر بھی تلوار. اب زلزالہ گرامی بہرحال مالک اشتر. اور شام کے وقت جب آفتاب غروب ہونے لگا, مالک اشتر نے دیکھا جتنے میں نے قتل کیے ہیں اس سے زیادہ علی نے ایک ہی قتل کیا ہے. مولا کا بس ایک آگے ہے, کل محنت کریں گے وہ بھی برابر کر لوں گا. ارے بس جناب علی نے دیکھا, بس کہاں سوچا مالک نے, اپنے دماغ میں سوچا کہ کل برابری تو ہوگی. بس علی نے دیکھا, مولا نے دیکھا, مالک کہاں جا رہے ہو, بیعت کرو, بیعت کرو. کیا معصوم کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہو, برابری کر سکتے ہو, کیا اس مقام پر پہنچو گے؟ بیعت کرو. ارے حضور خیال آ گیا, کہا بیعت کرو, بیعت ٹوٹ گئی. کیا اپنے کو معصوم کے برابر لانے لگے؟ کہا ارے مولا سوچا تو تھا. سنو مالک. کہا مولا کیا؟ کہا جب چلاتے ہو تلوار آنکھ بند کر کے چلاتے ہو, گاجر مولی کی طرح کاٹ دیتے ہو, مجھے پشتوں کو دیکھنا پڑتا ہے. قیامت تک میری نگاہ جاتی ہے کہ اس انسان کے پشت میں قیامت تک کوئی مومن تو آنے والا نہیں. جب میں دیکھتا ہوں قیامت تک کوئی مومن اس کے پشت سے آنے والا نہیں, تب اس کو قتل کرتا ہوں. تم تو ایسے ہی چلاتے ہو تلوار. کہا مولا تب ہم کیا کریں, ہم تو ہلاک ہو گئے. کہا مالک گھبراؤ نہیں, تمہاری تلوار کے سامنے انہی کو بھیجتا ہوں. جن کی پشت میں قیامت تک کوئی مومن آنے والا نہیں, انہی کو بھیجتا ہوں, تم قتل کرتے ہو. سنو مالک, جتنا میں اپنی تلوار کا ذمہ دار ہوں اتنا تیری تلوار کا. تیری تلوار کی ذمہ داری, یعنی جتنی بھی تلواریں چلیں گی ذمہ داری کس کی؟ معصوم کی قتل ناحق نہ ہو جائے, قتل ناحق نہ ہو جائے. تو اگر علی اپنے زمانے کے ساتھی کی تلوار کا ذمہ دار ہے تو آج پردے غیبت میں رہنے والا اپنے ساتھیوں, اپنے مددگار, اپنے وفاداروں کے قلم کا ذمہ دار ہوا کرتا. چلو یہ امام ذمہ داری ہے معصوم کی, اپنے کو بھی بچاؤ, اپنے شیعوں کو بھی بچاؤ. بس عزیزو, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں طہارت کا ذمہ دار حسین. اور کتنا ذمہ دار, اللہ اکبر, اتنی ذمہ داری. امام زمانہ نے فرمایا السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ. ہر ایک اپنا مقام رکھتا تھا مگر ایک ایسا وفادار تھا, صاحب طہارت تھا, صاحب عظمت تھا. اللہ اکبر. آپ سمجھے وہ کون؟ جو ہر ایک کی تمنا کا مرکز تھا.
ارے کتنی طہارت تھی، اللہ اکبر، اتنی طہارت کا اندازہ لگائیے کیا کیا جائے۔ یہ تو بہرحال دین کے امور ہیں، پابندی ہے، کہو معصوم 14 ہیں، اگر طہارت کی بحث ہوگی تو عزیزان گرامی اس کی طہارت کا کیا کہیے گا، جس کی طہارت اتنی بلند ہو کہ علی کے دل کی تمنا ہو۔ علی کی طہارت کتنی؟ علی کی طہارت اتنی کہ کعبے نے اپنے گود میں لیا، خانہ خدا نے اپنے گود میں لیا، پھر نہیں کہا گیا اس کو پاک کرو۔ یہ علی کی طہارت۔ آپ بتائیں علی کے دل کی طہارت کتنی ہوگی، اور علی کے دل سے نکلی ہوئی تمنا عباس کی طہارت کیا ہوگی۔ اسی لیے تمناؤں کے مرکز سے جناب عباس، اللہ اکبر، حسین کو امید، علی اکبر کو امید، اصغر کو امید، سب کو امیدیں تھی۔ یہی وجہ ہے جب حسین کا ساتھی، اللہ اکبر، حسین کا بھائی علمدار جب حسین کے سامنے آ گئے، کہا مولا اجازت دیجئے، کہا عباس تم میرے لشکر کے سردار ہو، کہا مولا وہ لشکر ہے کہاں؟ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا عباس ذرا کان لگا کے تو سنو آوازیں کیسی آ رہی ہیں، کہا مولا آواز آ رہی ہے العطش العطش العطش، آج مجھے مصائب پڑھنے دیجئے، بس توجہ تصور کیجئے میدان کربلا، العطش کی منزلیں ہیں، اللہ اکبر۔ تو عزیزان گرامی ایک مرتبہ حسین نے فرمایا عباس پانی کا تو انتظام کرو۔ عباس گئے، مشق سکینہ لے کے چلے، اب روانہ ہوئے۔ جناب سکینہ نے بروایت ناسخ التواریخ کربلا کے 22 بچوں کو جمع کیا، اب نہ رو، اب پانی ملے گا، اب پانی ملے گا، صرف دعا کرو میرا چچا سلامت آ جائے۔ ارے کبھی علم اٹھتا کبھی گرتا، کبھی اٹھتا کبھی گرتا، جب علم گرتا تھا سکینہ کلیجہ تھامتی تھی، میرے رب میرے مجھے خیر ہو۔ آخر علم گر گیا، سن نہیں سکتے، علم گر گیا، آواز دی مولا درکنی میری خبر لیجئے۔ حسین چلے کمر تھام کے، مگر کیسے گرے عباس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے سرکار ظفر الملت نور اللہ مرکدہ، خدا ان کی قبر کو نورانی فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ کربلا میں ایک زائر تھا جو شاعر تھا، اس نے ایک مرتبہ سوچا کہ جناب عباس کی شان میں ایک قصیدہ لکھوں، قصیدہ لکھتا گیا، چند شعر لکھ لیے اور قلم کو توڑ دیا، کہا کہ میں غلو کر رہا ہوں، میں عباس کو حد سے آگے بڑھاتا ہوں، میں عباس کی زیادہ تعریف کر رہا ہوں، غلو ہو رہا ہے، قلم کو روک دیا۔ ارے رات میں خواب میں جناب عباس تشریف لائے، میرے بھائی تم تو میرا قصیدہ لکھ رہے تھے، لکھا کیوں نہیں؟ میرا مرثیہ لکھ رہے تھے، لکھا کیوں نہیں؟ کہا مولا میں نے سوچا غلو ہو رہا ہے، میں آپ کو حد سے آگے بڑھاتا ہوں، میں آپ کی زیادہ تعریف کرتا ہوں۔ کہا میرے زائر مجھے ایک سوال کا جواب دو، تم تب بتا میری تعریف کر سکتے ہو؟ کیا تم میری تعریف لکھ سکتے ہو؟ کہا مولا کیا؟ امام جناب عباس نے فرمایا زائر یہ بتا جب کوئی بلندی سے نیچے آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ کہا مولا جب کوئی بلندی سے نیچے آتا ہے وہ اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ کہا بتا جس کے اب ہاتھ نہ رہے ہوں، شانے کاٹے گئے ہوں، جب میں گھوڑے کی پشت سے زمین پر آیا میرے ہاتھ کہاں تھے؟ جزاکم ربکم، اللہ اکبر۔ عباس سنبھل نہ سکے، زمین تر کربلا پر تشریف لائے، اسی لیے سر تو چکنا چور ہو چکا تھا۔ حسین پہنچے، حسین نے دیکھا عباس اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، علم اٹھایا، اب خیمے کی طرف حسین چلے، جناب سکینہ نے دیکھا چچا آ رہے ہیں، امو آ رہے، بچوں آ جاؤ، بچوں آ جاؤ، میرا چچا آ رہا ہے۔ ارے سب آگے بڑھ گئے، مگر جناب سکینہ نے کیا دیکھا؟ علم حسین کے ہاتھوں میں، علمدار نہیں۔ کہا بچوں اپنے کوزے توڑ ڈالو، اب پانی نہیں۔
اب پانی نہیں ملے گا، اب ہمیں پیاسا رہنا ہوگا۔ شاید یہی راز تھا کربلا میں حجرہ عباس جس بلندی سے نیچے آئے اب بلند نہیں رہنا چاہتے تھے۔ یہی وجہ ہے جب نیزے پر عباس کا سر کوفے میں بازار کوفے میں رکھا گیا، عباس نے بلندی چھوڑی، زمین پر آ گئے۔ ارے کیوں؟ اس لیے سکینہ پیاسی تھی، زینب رہنا سر تھی۔ اب جب عباس بلندی پر نہیں رہے، ارے دیکھیے کہاں رکھا گیا ہمارے مولا کو، کربلا کے علمدار کو رسی کر کے گھوڑے کے گردن میں۔ ارے ایسی جگہ پر زینب دیکھتی تھی، سکینہ دیکھتی تھی، آواز دیتی تھی چچا عباس ہم پانی نہیں۔